القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر ذی وقار حضرات علماء کرام، دارالعلوم رشیدیہ بنگلور کے بانی و محترم اعوان و انصار، خواتین و حضرات، عزیز طلبہ، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم رشیدیہ بنگلور 6 سالہ پروگرام منعقد کر کے آپ کو یہ بتایا کہ 6 سال میں کیا کارنامہ انجام پا سکتا ہے۔ عظیم نسبت ہے قرآن سے، اہل قرآن سے اس ادارے کی۔ ابھی جس مجلے کا اجرا عمل میں آیا، صدر محترم کے ہاتھوں سے دارالعلوم رشیدیہ بنگلور کا جو تعارف نامہ، اسی پر تحریر ہے الیس منکم رجل الرشید انک لانت الحلیم الرشید۔ اونچی نسبت ہے، نیت پر فیصلہ ہوتا ہے، نسبت سے بات آگے بڑھتی ہے، آگے بنتی ہے۔ وہی تو نسبت تھی جس کی وجہ سے صحابہ بنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی نسبت، حالت ایمان میں آپ کو دیکھنا، صحابہ کو دیکھنے والے تابعین، تابعین کو دیکھنے والے تبع تابعین، مرشد سے نسبت حاصل کرنے والے مرید اور خلیفہ، براہ راست قرآن سے بھی اس ادارے کی نسبت ہے، اہل قرآن سے بھی۔ ابھی پیش رو مقرر میرے رفیق درس، رفیق محترم حضرت مولانا محمد ہمایوں صاحب رشادی نے اپنے خطاب میں بتایا کہ یہی طلبہ اہل اللہ ہے۔ یہاں علماء تشریف رکھتے ہیں، وقت کی نزاکت اور تنگدامانی کے پیش نظر صرف میرا حصہ درج کرانے کے لیے ناظم اجلاس بانی دارالعلوم رشیدیہ حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب کے حکم کی تعمیل میں میں حاضر ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ۔ ہمارا جو یہ ذہن ہے، ہمارا جو یہ ماحول ہے، ہمارا جو یہ مزاج ہے کہ مدارس میں کچھ نہیں ہوتا، مدارس ہی خانقاہ ہے، مدارس ہی یونیورسٹی ہے، مدارس ہی کالج ہے۔ اے پی جے عبد الکلام کو جا کر پوچھئے، قبر میں کان لگا کر وہ جواب دیں گے ہاں میں نے بھی جو ہے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ ملک کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد، وہ بھی مدرسے میں تعلیم پائے ہوئے ہیں۔ ایک قسم کا پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، ایک قسم کا ماحول بگاڑا جا رہا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں طلبہ مدارس کے کتنے ذہین ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ تالاب ہے، یہ حوض ہے، اس میں کتنے کٹورے پانی ہے، انجینئر کو بلایا گیا، وہ مشین سے ناپ کر ہی بول سکتا تھا۔ کسی اور دانشور کو بلایا گیا اور ABCD میں بات کرنے والے کو بلایا گیا، کسی کی زبان سے جواب نہیں بن پڑا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اسی طرح دارالعلوم رشیدیہ جیسے کسی مدرسے سے طلبہ کو بلایا گیا۔ ایک طالب علم نے کہا اس تالاب میں اگر کٹورا تالاب کے برابر ہے تو 1 کٹورا پانی ہے، اگر 2 کٹورے تو حساب سے، یعنی کٹورے کے سائز کے حساب سے تالاب کا پانی اور حوض کا پانی ناپا جا سکتا ہے۔ تو یہ جواب کس نے دیا؟ کسی انجینئر نے نہیں دیا، یہی مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ نے دیا۔ حاضرین گرامی، آپ مدرسے کو معمولی نہ سمجھے، باقاعدہ آج جو ریسیڈنشل اسکول، ریسیڈنشل کالج، یہ جو ریسیڈنشل آپ کہتے ہیں نا، در حقیقت یہ اقامتی ہے، اور یہ رواج شروع کرنے والے ہمارے اکابر ہیں، علماء دیوبند ہے، علماء شمال ہے، بزرگان محترم شمال اور مشرق مغرب میں اللہ نے ایک ایک جگہ ایک ایک خوبی رکھی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے بچے بیدر میں جا کر علماء کی
बच्चियां बीदर में जाकर जो है हॉस्टल में जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। ये जो हॉस्टल का सिलसिला, रेसिडेंशियल स्कूल और असरी इदारों का जो सिलसिला है, ये उलमा की देन है। मौलाना बदिउज़्ज़मान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, जहाँ दीदा शख्सियत है, मशरिक और मगरिब में आपका चर्चा है, अहले कलम में भी आपका शुमार है, अहले इल्म में, अहले फजल में, अहले कमाल में आपका शुमार है। आपकी मौजूदगी में, दीगर उलमा किराम की हाजिरी में मैं ये बात अर्ज करने की जसारत करता हूँ। मदारिस को मामूली न समझे। आप क्या समझते हैं ABCD में बात करने वाले पढ़े लिखे वही एजुकेटेड है? अरे एक पूरा कुरान सुना देता है। दुनिया का कोई इदारा आप बता दीजिए जहां कोई अपनी मजहबी किताब को इसी तरह बैहक याद करा सकता है। इसीलिए दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो, आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। तुम सिर्फ सूरत रहमान पढ़ के देखो। बुजुर्गान मुहतरम, मदारिस में क्या होता है? मदारिस में पढ़ने से क्या होता है? अभी मौलाना हुमायूं साहब ने बताया, आप थूकेंगे, आप चुल्लू को, हथेली को वो गलदान बना लेंगे। ये मदारिस। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे दो मुस्तकबिल हैं, दो फ्यूचर हैं। एक कब्रिस्तान तक का मुस्तकबिल है। असल मुस्तकबिल कब्रिस्तान के बाद का है, जिसे हम आखिरत कहते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाओ, कोई एतराज नहीं है। स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाने से बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, दुनिया उसकी बनेगी, नौकरी अच्छी मिलेगी, खुशहाल जिंदगी हासिल होगी, तो दुनिया बनेगी, कब्रिस्तान तक मुस्तकबिल संवर जाएगा। लेकिन इन इदारों में, दीनी दरजगाहों में, इन मदारिस में, दारुल रशीदिया जैसे इदारों में, कम उम्र इदारा है, इन इदारों में आपके बच्चों का, आपकी नस्ल का मुस्तकबिल, आखिरत का मुस्तकबिल संवारा जाता है। हाज़िरीन गिरामी, ये मदारिस हमारे लिए इस्लामी किले हैं। अगर ये मदारिस न होते तो मस्जिद में इमाम न मिलता। एक मस्जिद के सदर साहब मुझे कहने लगे, हजरत मैं पूरा मदरसे का सदर बन गया। मैं बोला 10 मस्जिद का सदर बनना एक मदरसे का सदर बनना बराबर है। इसलिए कि मस्जिद में सदर तो मस्जिद ही के सदर है, जो मुसल्ली है वो उनके जो है सदर है, लेकिन मदरसे का सदर बनना गोया। अभी मौलाना हुमायूं साहब रुखसत हुए हमारे यहाँ से, आप भी कई इदारों के जिम्मेदार हैं। हमारे बदिउज़्ज़मान साहब यहाँ रहकर आपकी करामत देखिए। हमने कभी सुना था कि असर की नमाज हिंद में होती है, मगरिब की नमाज हरम में होती है। वो करामत मुझे इंटरनेट की मेहरबानी से और दूरअंदेश उलमा किराम की तवज्जुहात से ये मंजर अब हमें ऐसा मिल रहा है। बेंगलोर में रहे आप तिरमिज़ी का दर्स दे रहे हैं, बेंगलोर में रहे आप मुस्लिम शरीफ पढ़ा रहे हैं। बुजुर्गान मुहतरम, ये मदरसा आगे का मुस्तकबिल संवारता है, हमारी नस्ल को संवारता है। जैसा कि मैंने अभी कहा था, हाज़िरीन किराम, हाफिज कुरान कौन है? ये मुस्तजाब दावत भी होते हैं। रोजाना हाफिज कुरान की एक दुआ कबूल होती है, जैसे रोजादार की दुआ कबूल होती है, हाफिज कुरान की दुआ भी कबूल होती है। अभी यहाँ से हाफिज भी बनते हैं, आलिम भी बनते हैं। 6 साल इदारा है। मुझे ऐसा लग रहा है अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान जमीन को 6 दिन में पैदा किया। हमारे कुछ बुजुर्ग हजरात हैं जिन्होंने एक निजाम चलाया है दीन के काम का, उसमें भी 6 बातें मशहूर है। अकल मुद्दत हमल, बच्चा मुकम्मल होने के लिए 6 महीने कम से कम पेट में रहना जरूरी है। तो 6 साल ये इदारा है। लेकिन मैं समझता हूँ इस जलसे में शायद बुखारी की सनद नहीं दी जा रही है। इससे कबल मुफ्ती साहब अगर मैं गलत हूँ तो वो तंबीह फरमाए और निशानदेही फरमाए। जहां तक मुझे इल्म है, अकाबिर उलमा की मौजूदगी में दारुल रशीदिया से दस्तार फजीलत भी बांधी गई और उन्हें सनद फजीलत भी दी गई इसी इदारे से। शायद कोरोना की वजह से, असली तालीम की वजह से इस वक्त शायद निजाम आगे पीछे है, लेकिन 6 साल ये इदारा है आपके सामने ये अपनी मिसाल पेश कर रहा है। हाज़िरीन गिरामी, आज हम इन हुफ़ाज़ किराम को और इन तलबाए अजीज को मुख्तलिफ इनामात से नवाज रहे हैं, कुरान मजीद का नुस्खा पेश कर रहे हैं। अरे
یہ تو ہاتھ کاپی ہے. آپ کو میں بتاؤں اس موقع پر یہاں جو بیٹھے ہیں کوئی کسی کا بھائی ہے, کوئی کسی کا چچا ہے, کوئی کسی کا بھانجا ہے, استاد شاگرد کا رشتہ ہے, سگا رشتہ ہے, سترالی رشتہ ہے, لیکن خدا کی قسم مولانا بدیع الزمان صاحب کی موجودگی میں میں اس بات کو علن اعلان کہنا چاہتا ہوں, یہ رشتے چاہے سترالی ہو, چاہے خاندانی ہو, چاہے خونی ہو, چاہے قریبی ہو, چاہے دور کا رشتہ ہو, کبھی بھی یہ رشتے میں درار پڑ سکتی ہے. لیکن جیسے ہی ان بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا, خدا کی قسم براہ راست ان بچوں کا رشتہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ قرآن تھے. ان علینا جمعہ و قرآنا, تو اسی لیے حافظ قرآن کو معمولی نہ سمجھے. اشراف امتی حملۃ القرآن, آج انگریزی میں بات کرے, ٹی شرٹ پہن کر آ جائے, آج کپڑے میں آ جائے, آج ننگے آ جائے, ہیئر اسٹائل بنا کر آئے, تو اسے ہم جو ہے شریف اور وی آئی پی سمجھتے ہیں, وی آئی پی سمجھتے ہیں. حدیث کی زبانی سن لیجئے, وی آئی پی کون ہے؟ یہ علماء ہے, یہ طلباء ہے. اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل, اس امت کے شریف اور وی آئی پی لوگ وہ ہیں جو حافظ قرآن ہو, جو عالم دین ہو, جو اصحاب اللیل ہو, جو تہجد گزار ہو. آج ہم ان طلباء کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. ابھی طلباء نے ترانہ پیش کیا, ہمایوں صاحب دوبارہ مائک لے کر مبارکباد پیش کر رہے ہیں. میں اور آپ تم سے چمبو, خصوصاً میں میری بات کہتا ہوں, ہم کیا مبارکباد پیش کر سکتے ہیں علماء کی موجودگی میں عرض کرنے کی. حکیم صاحب مفتاحی, آدم شاہی اور مولانا صدیقی, دیگر علماء کرام یہاں صاحب علم و فضل موجود ہے. حاضرین گرامی, حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان اللہ عز و جل قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام. 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی, طٰہٰ کی تلاوت فرمائی. فلما سمعت الملائکۃ القرآن, جب فرشتوں نے یہ قرآن سنا, اللہ کی زبانی تلاوت سنی, قالت طوبیٰ لأمۃ ينزل علیہم ھذا, وہ امت قابل مبارکباد ہو جن پر یہ قرآن نازل ہونے والا ہے. طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا, وہ سینے. آج حافظ قرآن کو آپ صرف قرآن خانی کے لیے یاد کرتے ہیں, باپ کے مرنے پر یاد کرتے ہیں, باسی خانہ بھیجنے کے لیے یاد کرتے ہیں, کسی مشکل وقت میں آپ یاد کرتے ہیں. یہ علماء کرام, یہ حفاظ کرام کون ہے دیکھیں, یہ سینے کیسے ہیں دیکھیں. قبر کی مٹی کو کہا جاتا ہے حافظ قرآن قبرستان میں آ رہا ہے, خبردار ان کی بدن کو, ان کے جسم کو جو ہے نقصان نہیں پہنچانا. کیڑے مکوڑوں سے کہا جاتا ہے ان کے سینے کو نقصان نہیں پہنچانا. میں اور آپ کیا مبارکباد پیش کر سکتے ہیں؟ حاضرین گرامی, فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا, وہ سینے قابل مبارکباد ہیں جن میں یہ قرآن محفوظ ہو جائے. وطوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا, ابھی ہمایوں صاحب نے بتایا تھا, کیا بتایا تھا؟ چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کھاتے پیتے, سوتے جاگتے, ہر وقت بچوں کی زبان پر قرآن جاری ہے. رمضان کو 2-4 دن بچے ہیں, آپ دیکھتے رہیں گے حافظ قرآن سحری میں ہے, حافظ قرآن افطاری کر رہا, حافظ قرآن گفتگو کر رہا, حافظ قرآن بازار میں پھر رہا, لیکن اس کی زبان اور اس کا ذہن قرآن میں گھوم رہا ہوتا ہے. وطوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا, مبارک وہ سینے, وہ زبانیں جن زبانوں میں یہ قرآن موجود ہو. تو یہ حافظ قرآن یہاں موجود ہے. ہم جانتے ہیں روزے داروں کے لیے ایک باب الریان ہے, جنت کا ایک اسپیشل دروازہ ہے, لیکن روزے داروں کے لیے اسپیشل دروازہ ہے. لیکن حفاظ کرام کے لیے حدیث میں اس بات کا اشارہ, حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک شہر ہے حفاظ قرآن کے لیے, حامل قرآن کے لیے. اللہ اکبر. فی الجنت نہر یقال له الریان, ایک نہر ہے, اس نہر کا نام ریان ہے. علیہ مدینۃ من مرجان, مرجان کا وہ شہر ہے. 70,000 دروازے سونے چاندی کے اس شہر کے. کس کے لیے؟ حامل القرآن, حامل قرآن کے لیے. میں اس اہم موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی عبدالرشید صاحب کو کہ آپ نے 6 سالہ عرصے میں دارالعلوم رشیدیہ کو بہت دور تک پہنچایا, اور دونوں تعلیم کا آپ نے یہاں سنگم اور نظام چلا کر امت کو یہ پیغام دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. ہمارے صدر
मदरसे के पढ़े हुए होते हैं। आज मस्जिद के सदर भी आलिम दीन का बनना मुश्किल है। आप इस मुश्किल को आसान करने में लगे हैं, आप और आपकी टीम, आपके जिम्मेदारान। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआगो हूँ कि आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस अहम मौका पर हजरत उलमा की मौजूदगी में कुछ अर्ज करने का मौका अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को तरक्कियों से नवाजे और इस इदारे का फैज़ जारी और सारी रहे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल